السلام علیکم احباب، زبنسا زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور ایشین نیوز پر آج جس موضوع پر میں بات کر رہی ہوں، جس صورت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ القدر۔ اور چونکہ یہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں ہم سب اس کی فضیلت کے بارے میں واقف ہیں، اسی لیے سورہ قدر پوری کی پوری صورت جو ہے وہ اس حوالے سے نازل کی گئی ہے۔ اور سورۃ القدر کے معنی ہیں، آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الاقدس حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر خیر لے کر اترتے ہیں اور دنیا کی طرف آتے ہیں۔ فرشتے اور روحیں بھی زمین پر آتی ہیں۔ وہ شب سراپا سلام ہے، وہ شب طلوع فجر تک رہتی ہے، یعنی یہ سب شب صبح روشن تک سلامتی کی رات ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ القدر جو ہے مکی صورت ہے۔ کل آیات 5 ہیں۔ یہ 30ویں پارے میں شامل ہے۔ الفاظ اس کے 30 ہیں، حروف اس کے 114 ہیں۔ قرآن کی موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 97 ہے، 97۔ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ اس صورت کا نام اس صورت کی پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے۔ قرآن کا نزول شب قدر کے ایک معنی ہیں، اس رات تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں، یعنی شب قدر کے 2 معنی اس طرح سے وضاحت کیے گئے ہیں کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس رات تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت، عظمت و شرف اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات قرآن کا نزول ہوا، فرشتوں اور روحوں کا زمین پر نزول ہونا، تقدیر انسان کی تحریر میں آنا جیسے مضامین اس صورت میں اس رات کی برکت کا بیان ہے۔ تو سورہ قدر ہی کا انتخاب میں نے بھی کیا ہے۔ سورۃ قدر لیلۃ القدر کے معنی قدر اور تعظیم والی رات ہے، اور اس میں چونکہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اس لیے اس سے بڑی کوئی رات ہو نہیں سکتی۔ مفسرین نے اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کے حال کا ذکر کر رہے تھے، جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ صحابہ کو یہ سن کر تعجب ہوا اور انہیں اس مجاہد پر رشک آیا۔ اس پر اللہ نے سورۃ القدر نازل فرمائی، جو کہ اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت اور تحفہ ہے۔ اس کی شان نزول کے اور بھی 2-3 واقعات لکھے گئے ہیں، لیکن یہاں میں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے جو میں نے نوٹ کیا۔ اس امت کو جو نعمت اور فضیلت ملی وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1000 مہینہ 83 سال کے برابر ہوگا۔ 1000 مہینہ 83 سال کے برابر ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان میں لوح محفوظ سمائے دنیا یعنی پہلے آسمان پر شب قدر میں نازل کیا گیا، پھر رفتہ رفتہ حسب ضرورت 23 سالوں میں پورا قرآن نبی کریم پر اتارا گیا۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ اس رات کو قدر سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رات امت کے لیے اللہ کی نگاہ میں عظمت اور شرف حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم میں سے لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت میں خوب محنت و مجاہدہ کرے اور اس رات کی برکات حاصل کرے۔ اگر کوئی شخص انتہائی گناہ گار خطا کار ہو اور گناہوں کی دلدل میں دھنسے رہنے کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوا ہو، تو اس کے لیے یہ مبارک شب ایک تحفہ ہے۔ وہ سچے دل سے پکی توبہ کرے اور اللہ کی عبادت کر کے اس کا معزز و مکرم بندہ بن جائے۔ قدر کے دوسرے معنی فیصلے اور تقدیر کے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر یعنی فیصلے اور تقدیر کی رات کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس کی پیدائش ہوگی، کس کا انتقال ہوگا، کس کو کتنا رزق ملے گا۔ ایک روایت کے مطابق علماء لیلۃ الشبرات یعنی لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کون زندہ رہے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو حاج عمرہ اور اس برس انتقال ہوگا۔ اس کے سارے امور شب برات میں طے کیے جاتے ہیں۔ لیلۃ البرات یعنی شب برات میں طے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تمام طے شدہ فیصلے یعنی شب برات کا بھی ذکر آتا ہے کہ اس میں بھی یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ چونکہ ایک روایت ہے یہ کہ شب برات میں یہ تمام کے تمام فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کون زندہ رہے گا، کتنا رزق ملے گا، حج عمرہ کون کون کرے گا، کس کا کس سال
انتقال ہوگا، کس کی تقدیر میں کیا چیز اس سال لکھی جائے گی، رزق کتنا ہوگا. اس کے بعد یہ جو تمام فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں نا، ان تمام فیصلوں کو لیلۃ القدر کی جب رات آتی ہے، یعنی یہ جب شب قدر کی رات آتی ہے، تو اس کے بعد یہ تمام طے شدہ فیصلے لیلۃ القدر میں شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. یعنی یہ رات اس لیے زیادہ افضل ہو گئی کہ جو فیصلے اس سے پہلے قبل کیے گئے شب برات میں، یہ روایت ہے کہ شب برات میں بھی کیے جاتے ہیں، جب وہاں کر دیے جاتے ہیں تو ان فیصلوں کو حوالے کیا جاتا ہے شب قدر کی رات میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور آئندہ سال یہ احکامات پورے کریں. بعض روایت کے مطابق رمضان کے آخری 10 دنوں میں یہ رات تلاش کرنے کا حکم ہے. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں مبارک رات ہے. اسی رات کے حوالے سے یہ صورت قرآن کریم میں نازل فرمائی گئی. مفسرین نے قرآن مجید میں اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھنے کا مختلف وجوہات کا ذکر کیا ہے. ایک وجہ تو یہی ہے کہ لیلۃ القدر میں جو لفظ قدر ہے اس کے معنی تقدیر و حکم کے ہیں، چونکہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو شخص جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال رمضان میں سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنقید امور کے لیے مامور ہیں. اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ قدر کے معنی عظمت و شرافت کے بھی آتے ہیں، چونکہ یہ رات بھی عظمت و شرافت والی رات ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا. تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں ایک بڑی عظیم و مرتبہ و شان والی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی. دوسرا یہ کہ عظیم مرتبہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی. تیسرا یہ کہ عظیم مرتبہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی، اور یہ جس امت پر نازل ہوئی وہ بھی عظیم مرتبہ امت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں لفظ قدر 3 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے. اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ قدر کے ایک معنی ضیق یعنی تنگی کے بھی آتے ہیں، چونکہ اس رات میں زمین پر فرشتے اس قدر زیادہ اور کثیر تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین باوجود اپنی وسعت اور کشادگی کے تنگ پڑ جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بخاری مسلم میں ذکر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے: لوگوں کی عبادت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی ظاہر کرنے کو، گناہوں پر اپنے غضب اور غصے کو ظاہر کرنے کو، وسطی نماز کو دوسری نمازوں سے، اپنے دوستوں کو عام لوگوں کی نظروں سے، اور رمضان کے مہینے میں شب قدر کو. تو حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا شب قدر اللہ تعالیٰ نے پہلی امت کو عطا فرمائی، پہلی امتوں کو نہیں ملی. شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی، پہلی امتوں کو نہیں ملی. حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے. اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. اس امت پر اس انعام و اکرام کا ایک سبب کیا ہے؟ بعض احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت لمبی لمبی عمریں ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی اور کم ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج اور افسوس ہوا، اور اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات شب قدر مرحمت فرمائی. یعنی آپ عبادت کرنے کے لیے اتنی بڑی رات آپ کو دے دی کہ اس رات جتنی بھی عبادت آپ کریں گے وہ ساری کی ساری کئی ہزار سالوں پر محیط ہوگی. بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، جیسا کہ میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا ہے. تو صحابہ کرام کو اس پر رشک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات شب قدر کا نزول فرمایا. حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا رمضان کا آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان المبارک کی آخری رات میں ہے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضور سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. بخاری شریف میں اس کا تذکرہ ہے. حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے. یہ مسلم میں ذکر ہے. حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور سیدنا حضرت عمر معاویہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. ابن کثیر میں ہے. حضور نے فرمایا کہ اس رات شب قدر کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ چمکدار اور کھلی ہوئی ہوتی ہے، صاف اور شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل. گویا اس میں انوار و برکات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے. اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے. نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بلکہ ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جس طرح 14ویں رات کا چاند. اللہ تعالیٰ اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیتے ہیں. حضرت عبیدہ بن لبابہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کا سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا. حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر
مگر وہ مسلمانوں میں اگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دے سکوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 29ویں، 27ویں، 25ویں شب میں تلاش کرو۔ حضور کے فرمان کے مطابق شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کوئی بہتری ہو۔ اگر شب قدر کا علم باقی رکھا جاتا اور بتا دیا جاتا کہ پورا رمضان المبارک پھر سستی اور غفلت میں گزرتا اور سب شب قدر میں ہی لوگ عبادت کرتے، جس قدر شب قدر بغیر عبادت کی گزر جاتی تو باقی رمضان المبارک کے ایام میں دکھ اور افسوس میں گزر جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ اس عظمت والی رات کو معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرت کرے، کیونکہ اگر اس شب کے پانے پر 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے تو اسی طرح اس شب میں گناہ کرنے پر 1000 مہینوں کا گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب انسان شب قدر کی تلاش میں ہر وقت عبادت ریاضت میں مصروف رہتا ہے اور اسی شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں گزارتا ہے، لیکن شب قدر کا زیادہ اہتمام 27ویں شب میں ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کہیں کہ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو میری خطائیں بھی معاف کر دے۔ احادیث میں دعا مانگنے کی بڑی فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے، اس لیے شب قدر میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو نہایت عاجزی انکساری سے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتے ہیں۔ دعا کے لیے وہ الفاظ زیادہ قیمتی اور مؤثر سمجھے جاتے ہیں جو دل سے نکلتے ہیں اور زبان کی پوری تاثیروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ ایسے الفاظ رحمت خداوندی اور بخشش اور مغفرت کو گناہ گار کے دامن میں لا ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کا حق ادا کرنے اور اس کی رحمت و بخشش اور مغفرت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میں نے آج آپ کو جو ہے سورۃ القدر کے بارے میں بتایا، کیونکہ اب اس وقت لیلۃ القدر ہم بالکل لیلۃ القدر کے نزدیک ہیں، تو میں نے یہی کوشش کی کہ سورۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، جو کہ پوری کی پوری سورت جو ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے جو ہے نازل فرمائی گئی۔ تو اپنے سر سے بھی کوئی اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شیروان صاحب کا اور اوشین نیوز کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس حوالے سے کچھ بات کر سکوں، یا جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اگر کہیں کوئی مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تابندہ باد۔